يا حبيب التوابين يا حبيب التوابين يا أمان الخائفين يا رجاء المنقطعين سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك۔ سلمان بن عامر ضبی صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، اذا افطر احدکم، جب تم میں کا کوئی شخص افطار کرے، فلیفطر علی تمر فإن لم یجد فلیفطر علی ماء فإنہ طہور۔ اور نیچے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی آخری حدیث ہے، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے قبل افطار کرتے تھے علی رطبات، رطب کھجور پر، نرم کھجور پر۔ گرمی کے زمانے میں تو خیر کھجور نرم ہوتی ہی ہے، جب رمضان جاڑوں میں ہوتا ہے تو بھی اللہ کے فضل و کرم سے سلاجوں کے اندر لوگ گرمی کے رطب کو، جو اس وقت رطب تیار ہوتا ہے، اس کو اسٹور کر لیتے ہیں، سلاجے کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ ایک دم کڑاکی کی سردی میں بھی آپ کو رطب ملے گا، منہ میں رکھا ایک دم پگھل گیا، ماشاءاللہ، ایک دم تمام طرح کے وٹامن اور منرل سے بھرپور غذا ہے کھجور، اور اس میں بھی رطب زبان پہ رکھا ایک دم پگھل گئی۔ میٹھی چیزوں میں سب سے زیادہ پوشٹک، سب سے زیادہ انرجیٹک اور سب سے زیادہ جسم کے اندر گھل کر رگ کے اندر خون کے ساتھ دوڑنے والی اگر کوئی میٹھی چیز ہو سکتی ہے دنیا میں تو وہ کھجور ہے، رطب ہے۔ آپ لیں گے فوراً وہ مٹھاس، وہ منرل، وہ وٹامن آپ کی رگ میں جا کر بلڈ کے اندر سرکولیٹ ہو جائے گا۔ یہ خوبی اللہ رب العالمین کے اس پھل کے اندر۔ اور اطباء نے یہ بھی کہا کہ دن بھر کی بھوک پیاس کے بعد آنکھ کی بینائی بھی کمزور ہوتی ہے، تو میٹھی چیز اگر رطب کھجور کی شکل میں ہو تو اس سے بینائی بڑھتی ہے۔ اگر رطب نہیں ہے تو ایک دو کھجور کھائیے، کھجور تمر جو اس سے تھوڑا سخت ہوتا ہے، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو چند گھونٹ پانی پی لیجیے، کیونکہ آپ نے فرمایا فإنہ طہور، وہ تمہارے معدے کو اور تمہارے لیور کو پاک کر دے گا، یعنی تر و تازہ کر دے گا، کیونکہ بھوک اور پیاس کا سب سے زیادہ اثر آدمی کے پیٹ پر، اس کی آنت پر، اس کے لیور پر ہوتا ہے۔ تو جیسے پانی جائے گا تو اس کو توانائی ملے گی، لیکن پانی کے مقابلے میں تمر زیادہ اچھا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پانی اور روٹی دونوں آپ کے پاس ہے، کھجور رطب یا تمر کی شکل میں نہیں ہے تو سنت پر عمل کرتے ہوئے پہلے کیا لینا چاہیے؟ پانی لینا چاہیے۔ پانی لے لے، اس کے بعد تب روٹی کا لقمہ لے لے۔